نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق اللہ العظیم۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ اذاں تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے ہیں وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ سامعین محترم، آج جس ٹاپک پہ میں بات کروں گا وہ ہے اس وقت کے حالات مسلمانوں کے اوپر جو گزر رہے ہیں، اور ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے، اور مسلمانوں کی ہر طرف تنزلی کی طرف مسلمان گامزن ہیں، اور ہر طرف مسلمان پیچھے جا رہے ہیں۔ یہ صرف ایک ہی وجہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہمیں جو دو چیزیں بتائی تھی اس سے ہم دور ہوئے، جس کی وجہ سے آج مسلمان پستی کی حالت کی طرف جا رہے ہیں۔ اور وہ دو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مفہوم ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر ہمیں بتائی گئی تھی۔ دو چیزیں وہ ہے قرآن و حدیث، کہ جب تک تم اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے تو کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور اس دور کے اندر ہماری گمراہی کا سبب صرف یہ دو چیزیں ہیں جن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ سامعین محترم، آج دوسری جو چیز ہے جو مسلمانوں کی تنزلی کی جو شکار ہوئے ہیں اس وقت، وہ یہ بھی ہے کہ مسلمان دنیا سے محبت کر بیٹھے ہیں، دنیا سے ان کی محبت بڑھ گئی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مفہوم ہے کہ جب مسلمانوں کی یہ حالت ہوگی کہ وہ دنیا کے ساتھ محبت کرنے لگیں گے تو کافر ان کے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے ایک بھوکا شخص دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہمارے مسلمان کم ہوں گے یا ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہیں، کہ فرمایا یہ نہیں کہ آپ کی تعداد کم ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ آپ کی تعداد زیادہ ہوگی مگر آپ کی محبت الفت دنیا کے ساتھ لگ جائے گی، اور دنیا کی چیزوں میں آپ کیا کہتے ہیں اپنی زندگی گزاریں گے۔ آپ کی محبت دنیا کی وجہ سے ہوگی اور دنیا کے ساتھ ہوگی، جس کی وجہ سے آپ ہر طرف تنزلی کے شکار ہوں گے۔ اور یہی اس وقت مسلمانوں کے اوپر یہ حالات چل رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں نے قرآن اور احادیث کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم اپنے شادی بیاہ کے موقع پر دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح اور ہم اپنی زندگی کے معاملات دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی طریقہ جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنایا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے غاروں میں بیٹھ کر اور طرح طرح کی دعائیں مانگی اس امت کے لیے، یہاں تک کہ آخری وقت بھی اس امت کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے۔ مگر آج ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا۔ سامعین محترم، کسی ملک کے اندر اسلامی قانون نافذ کر دیں، کوئی بھی قانون اسلامی نافذ کر دیں،
تو وہ گناہ وہاں اس ملک سے ختم ہو جائے گا. آپ ظاہراً آپ دیکھیں کہ ہاتھ کاٹنا ایک ظلم ستم ہے، مگر جب چور کے ہاتھ کاٹے جائیں اور سریعام کاٹے جائیں تو چوری جیسا گناہ یہ ختم ہو جائے گا. پھر اسی طرح کیا کہتے ہیں قتل و غارت، جو اس وقت ہمارے ملک کے اندر قتل و غارت عام ہے، اور اس کی یہی وجہ ہے کہ جب قرآن ہمیں بتا رہا ہے جب ناک کسی کا شخص کا کاٹا جائے تو اس کے بدلے میں اس کا ناک کاٹ دیں. اگر آنکھ خراب کی اس کے مقابل میں اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے. اگر کان کاٹا جائے اس شخص کا. اسی طرح اگر کسی شخص نے قتل کیا، ورثاء معاف نہیں کرتے، دیت لینے پر تیار نہیں، تو لہٰذا اس شخص کو قتل کر دیا جائے. حالانکہ یہ ظلم ستم معلوم ہوتا ہے، مگر اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے جب ہم ان قوانین کو، ان اسلام کی قوانین کو ہم نافذ کریں گے، قرآن و حدیث کو نافذ کریں گے، تو اس کا یہ ہوگا کہ اس ملک کے اندر وہ گناہ ختم ہو جائے گا. یہ ظلم سے اسلام تو امن کا درس دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اصحاب رسول کے ساتھ جاتے، کسی غزوے پر جاتے، تو تمام اصحاب رسول سے یہی فرماتے کہ کسی کی کھیتی باڑی کو خراب نہیں کرنا، کسی کو بے وجہ قتل نہیں کرنا. سامعین محترم، جو میری یہاں تک بات کرنے کا مقصد جو تھا یہ ہے کہ اس وقت ملک پاکستان کے اندر یا کسی ملک کے اندر قرآن کے قانون، قرآن کی جو شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ نافذ ہوگی. اس کے بعد اس ملک کے اندر کیا کہتے ہیں امن آئے گا. اور اس کے بعد جو اس ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر وبا آئی ہوئی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی سورہ نوح قرآن کے پارہ نمبر 29 سورہ نوح، اس میں سے آپ کے سامنے 3 آیتیں تلاوت فرمائی. ان میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. نوح علیہ السلام اپنی امت کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرو، کیونکہ اللہ رب العزت معاف کرنے والے مہربان ہیں اور رحم کرنے والے ہیں، وہ بخشنے والے ہیں. اس کا مقصد اللہ رب العزت دوسری آیت میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم اللہ سے معافی مانگو گے تو اس کے بعد آپ کو کیا ملے گا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. اللہ تمہارے اوپر بارشیں نازل فرمائیں گے. اور ہم اس سے پہلے جتنی امتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزری ہیں تو ان سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے جب بھی کسی امت پر عذاب آیا تو وہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس قوم سے اس عذاب کو ٹال دیتے تھے. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر مختلف قسم کے 5 مختلف قسم کے عذاب آئے. ٹڈی دل کا عذاب، کیا کہتے ہیں مینڈک کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا. اسی طرح جب بھی عذاب آتا تو وہ قوم موسیٰ علیہ السلام کی طرف جاتی اور پھر وہ کہتی کہ تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، پھر اس کے بعد ہم آپ کی پیروی کریں گے. اور اسی طرح جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ یونس علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آنے کا وقت تھا تو اس سے پہلے یونس علیہ السلام اپنے ملک کو چھوڑ کر کیا کہتے ہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے. تو اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں جو مچھلی کے پیٹ کے اندر جانا اور جو چیز ہونا، اس کے بعد جب قوم کو یہ بات پتہ چلی کہ یونس علیہ السلام ملک اپنی جگہ کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو انہیں اس بات پر یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو چکے ہیں. اور ان کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سے وہ عذاب کو ختم کر دیا. اور اس وقت سامعین محترم، میری بات کا مقصد نچوڑ یہی ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. جب اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہم رجوع کریں گے تو فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. ہمارے اوپر بارشیں نازل فرمائیں گے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ.
اور کیا کہتے ہیں تمہارے مال میں اولاد میں اللہ رب العزت برکت ڈالیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور نہریں جاری کر دیں گے اور باغات آپ کے لیے وہ کیا کہتے ہیں باغات اگائیں گے, آپ کی فصلیں اگیں گی, آپ کے ملک کے اندر خوشحالی آئے گی جب تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو گے. سامعین محترم, اس وقت ہمارا سب سے جو بڑا جو مسئلہ اس پوری دنیا پر جو ہے وہ ہے وبا ہے, اور اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگنی چاہیے, کیونکہ اللہ رب العزت معاف کرنے والے اور مہربان ہیں. اب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں جن گناہوں کے سبب اللہ رب العزت نے اس وبا کو ہمارے اوپر اور پوری دنیا پر مسلط کیا, اور یہ ہمارے اوپر یہ وبا آئی. ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے, اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, اور جو باتیں کہی گئی, سنی گئی, سنائی گئی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.